بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاحقاف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 35 آیات ہیں۔ احقاف کا معنی ریت کے ٹیلے۔ جس جگہ قوم عاد آباد تھی اسے احقاف کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں ریت کے بہت سے ٹیلے تھے۔ سورہ احقاف کی آیت 21 میں اس جگہ کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب جنات کی ایک جماعت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا جب آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ احقاف کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ مضامین: سورہ احقاف کے شروع میں شرک کی مذمت کی گئی ہے، پھر قرآن مجید، رسالت اور آخرت پر مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ ماں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے بہت ہی مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ اولاد کے شکر گزار ہونے اور قناعت والی زندگی گزارنے کو ان کی بہترین خوبی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین سے برا سلوک کرتے ہیں ان کے برے انجام سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کو سب سے اہم قرار دیا ہے۔ گویا حقوق العباد میں سب سے اولین حق والدین کا ہے۔ تاریخ سے برے کردار کی مثال کے طور پر قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے عمان کے قریب رہتی تھی۔ انہیں اپنی جسمانی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر یہ قوم اپنی جسمانی طاقت اور غرور کے ساتھ ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ سورۃ الاحقاف کے آخر میں جنات کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سن کر ایمان لانے کا واقعہ ہے اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سورت چونکہ سفر طائف کے بعد نازل ہوئی تھی، اس لیے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی تسلی سے نوازا گیا ہے اور آپ کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنات کا اسلام قبول کرنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حوصلہ افزائی کی ہی ایک صورت تھی۔ علمی و عملی نکات: اللہ تعالیٰ کے سوا لوگ جن معبودوں کو پکارتے اور پوجا کرتے ہیں وہ نہ تو ان کی پکار سن سکتے ہیں اور نہ قیامت تک ان کی پکار کا کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ قیامت کے دن مشرکین کے بنائے گئے جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ قرآن مجید ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرتا ہے اور نیک لوگوں کو جنت اور ان کی نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی صاحب ایمان اور نیک اولاد کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں کافروں کی نیکیاں قبول نہیں فرمائے گا، ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ جب جنات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا تو نہ صرف وہ ایمان لے آئے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ حدیث نبی: ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا
کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔